بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور ان کی بیوی کے امتحان کے بارے میں۔ مزید معلومات کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط کے خاندان سے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن و صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت بھی۔ بے شمار مویشی اور کھیتوں کے مالک تھے۔ جب اللہ پاک نے آپ کو آزمائشوں کے امتحان میں ڈالا تو آپ کے گھر کی چھت گرنے سے آپ کے تمام فرزند ہلاک ہو گئے، آپ کے تمام مویشی اس کے نیچے دب کر مر گئے، جس میں ان گنت اونٹ اور بے شمار بکریاں تھیں، اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے ابالے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ کی بیوی، جن کا نام رحم بنت افرین تھا، جو حضرت یوسف کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کر رہی تھی۔ لمبے عرصے تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ زخموں سے بیماری کی تکلیفوں میں رہے۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ چنانچہ بعض ضبط سے بدتر کتابوں میں آپ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھو کہ یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ کو یہ کوئی بھی نبی کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء کا تمام بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے، جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہیں، کیونکہ انبیاء کا یہ فرد منصب ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کرے گی، تبلیغ کا فریضہ کیوں کر آسان ہو سکے۔ الغرض حضرت ایوب ہرگز کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ ابالے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مصیبت جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے۔ پھر آپ نے بحکم الہی سے یوں دعا مانگی، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ ایوب اپنے پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارا تو حکم ہوا، اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے بدن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، آپ کو اعلیٰ درجے کے سادہ نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ پاک نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا، اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کی کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کے تمام ہلاک شدہ مال سے دگنا آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئی۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے ان کو 100 درے مارنے کی قسم کھا لی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایوب ایک ایک دان کی جڑوں سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ
اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے